السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم حسبنا حسابا یسیرا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 21۔ یا ایہا، اے الناس لوگ، اعبدوا عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، والذین اور ان لوگوں کو جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ عبادت کا مقصد صرف نماز پڑھنا نہیں بلکہ زندگی کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے احکام پر چلے تو وہ متقی بن جاتا ہے اور یہی کامیابی کا رستہ ہے۔ الذی جس نے جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشاً فرش، والسماء اور آسمان کو، بناءً چھت، اور انزل اور نازل کیا اس نے، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فاخرج پھر اس نے پیدا کیے، بہ اس سے، من الثمرات کئی طرح کے پھل، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، فلا پس نہ، تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ کا، انداداً کوئی شریک، وانتم اور جب کہ تم، تعلمون تم جانتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں کہ اس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا، آسمان کو چھت بنایا، بارش برسائی اور اس سے مختلف قسم کے پھل اور رزق پیدا کیے۔ اتنی نعمتوں کے باوجود بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا بہت بڑا ظلم ہے۔ وَإِنْ اور اگر، کنتم ہو تم، فی ریب شک میں، مما اس میں جو، نزلنا نازل کیا ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، فأتوا تو لے آؤ، بصورۃ ایک صورت، من مثلہ اس جیسی، وادعوا اور بلا لاؤ، شہداءکم اپنے حمایتیوں کو، من دون سوائے اللہ اللہ کے، ان اگر، کنتم ہو تم، صادقین سچے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو اس قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں شک ہے تو اس جیسی صرف ایک صورت بنا کر لے آئیں اور اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لیں۔ یہ قرآن کا کھلا چیلنج ہے جسے آج تک کوئی پورا نہیں کر سکا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ فَإِن پھر اگر، لم نہ، تفعلوا تم نے کیا، ولن اور ہرگز نہ، تفعلوا تم کر سکو گے، فأتوا تو ڈرو، النار آگ سے، التی جو، وقودھا ایندھن جس کا، الناس انسان، والحجارۃ اور پتھر، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چیلنج پورا نہیں کر سکتے اور کبھی نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ آیت ہمیں آخرت کی جواب دہی کا احساس دلاتی ہے۔ وبشر اور خوشخبری دے دو، الذین ان لوگوں کو جو، آمنوا ایمان لے آئے، وعملوا اور عمل کیے، صالحات
نیک، انا یقیناً، لہم ان کے لیے جناتن باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من سے تحتہا جن کے نیچے سے، الانہار نہریں، کلما جب کبھی، رزقوا انہیں دیا جائے گا، منہا ان میں سے، من الثمرات کوئی پھل، رزقاً کھانے کو، قالوا وہ کہیں گے، ھذا یہ ہے، الذی جو، رزقنا دیے گئے ہمیں، من قبل اس سے پہلے، وَأُوتُوا اور انہیں دیا جائے گا، بہ اس سے، متشابہاً ایک دوسرے سے ملتا جلتا، اور لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج بیویاں، مطہرات پاکیزہ، وہم اور وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، جہاں نہریں بہتی ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایمان کافی نہیں بلکہ نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ اِنَّ یقیناً، اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یستحیی وہ شرماتا، ان یہ کہ، یضرب وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، ما بعوضۃ کسی مچھر کی، فما پھر جو، فوقہا اس سے اوپر ہے، فأما الذین پس جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، فیعلمون تو وہ جانتے ہیں، انہ یقیناً وہ، الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، اور اما لیکن، الذین جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، فیقولون تو وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، بہذا مثلاً اس مثال سے، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بہ اس کے ذریعے، کثیراً کثیر، اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، بہ اس کے ساتھ، کثیراً کثیر، اور ما نہیں، یضل وہ گمراہ کرتا، بہ اس کے ذریعے، الا سوائے، الفاسقین فاسقوں کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مثال بیان کرنے میں کسی چیز سے نہیں شرماتا، چاہے وہ مچھر ہو یا اس سے بھی چھوٹی چیز۔ مومن ان مثالوں سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، جبکہ انکار کرنے والے اعتراض کرتے ہیں۔ مسئلہ مثال کا نہیں بلکہ دل کے ایمان کا ہوتا ہے۔ الذین وہ جو، ینقضون توڑ دیتے ہیں، عہد کو، اللہ کے، من بعد بعد، میثاقہ اس کو پختہ کرنے کے، اور یقطعون وہ کاٹ دیتے ہیں، ما جس کے بارے میں، امرا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، بہ اس کو، ان کے، یوصل وہ ملایا جائے، اور یفسدون وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک یہی لوگ، ہم وہ، الخاسرون خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کی صفات بیان کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، رشتے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ کیف کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، حالانکہ کنتم تھے تم، امواتاً بے جان، فاحیاکم تو اس نے زندگی عطا کی تمہیں، ثم پھر، یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں، ثم پھر، یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم پھر، الیہ
طرف اسی کے ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی قدرت یاد دلاتے ہیں کہ تم پہلے بے جان تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، پھر وہی موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور آخر کار اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس سے قیامت اور حساب کا یقین مضبوط ہوتا ہے۔ هو الذی، وہی جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کچھ، ثم پھر استویٰ اس نے توجہ فرمائی، الی طرف السماء آسمان کے، فسوّاہن پس اس نے درست کیا ان کو، سبع 7 سماوات آسمان، اور ہوا وہ بکل شیء ہر چیز کو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کی ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے، پھر اس نے آسمانوں کو 7 آسمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرے اور ان کا صحیح استعمال کرے۔ اور اس جب قال کہا ربک تیرے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی یقیناً میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً ایک جانشین، قالوا انہوں نے کہا، اتجعل کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من جو یفسد فساد کرے گا، فیہا اس میں، اور یسفک وہ بہائے گا، الدماء خون، ونحن اور ہم، نسبح ہم ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں، بحمدک ساتھ آپ کی تعریف کے، اور نقدس ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لک آپ کے لیے، قال فرمایا، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، ما جو لا نہیں، تعلمون تم جانتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین میں ایک خلیفہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا ہے۔ فرشتوں نے حکمت جاننے کے لیے سوال کیا کہ کیا ایسی مخلوق پیدا ہوگی جو فساد کرے اور خون بہائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر تدبیر حکمت پر مبنی ہے اور انسان کو زمین پر ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ ان آیات میں ہم نے جو سیکھا وہ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی ضروری ہیں، وعدوں کو پورا کرنا، رشتے جوڑنا اور فساد سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھنا چاہیے۔ انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا ذمہ دار خلیفہ ہے، اس لیے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اے اللہ، ہم سے پڑھنے، سمجھنے اور بیان کرنے میں جو بھی غلطی یا کوتاہی ہو اسے اپنی رحمت سے معاف فرما، اور ہمیں قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔